السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایک شخص جمعیت علماء ہند کا اب تا حیات صدر نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس عاملہ کے 2 روزہ اجلاس میں ایک شخص کے 2 ٹرم تک صدر رہنے پر مہر لگے گی۔ دوستو، اس اہم خبر کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس منتظمہ کا 2 روزہ اجلاس 4 اور 5 جولائی کو جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کے زیر صدارت نئی دہلی میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ کی جائے گی کہ اب روایت کے مطابق کوئی ایک شخص تا حیات صدر کے عہدے پر فائز نہیں رہ پائے گا۔ کسی ایک شخص کو صرف 2 مدت کار تک کا ہی موقع دیا جائے گا۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ تجویز اجلاس میں پیش کی جائے گی اور اس کے منظور ہونے کا قوی امکان بھی ہے۔ جمعیت علماء ہند کو 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس دوران کئی اہم شخصیات اس تنظیم کی صدارت کر چکی ہیں۔ موجودہ صدر مولانا محمود مدنی کی قیادت میں تنظیم احیاء اور نوجوان طبقے کی تربیت پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی کی قیادت میں جمعیت علماء ہند سے وابستہ نوجوانوں کے اندر قیادت کے جذبے کو فروغ دینے پر لگاتار کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں متعدد تربیتی پروگراموں کے ذریعے 30,000 سے زائد نوجوانوں کو تربیت دی جا چکی ہے اور قیادت کی سطح پر 3,000 سے زائد افراد کو تیار کیا گیا ہے۔ اب جمعیت علماء ہند تنظیم کو مزید ترقی دینے کے لیے ایک نئی تجویز پیش کر رہی ہے کہ جمعیت کے کلیدی عہدوں پر کوئی بھی شخص لگاتار 2 ٹرموں سے زائد نہ رہ سکے۔ اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو یہ جمعیت علماء ہند کی 100 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا انقلابی قدم ہوگا۔ جمعیت کی روایت رہی ہے کہ اس کے کلیدی عہدے پر فائز بڑے علماء عام طور پر تا حیات اس عہدے پر باقی رہتے ہیں، جس سے جہاں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف جماعت میں جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ماضی میں ملت اسلامیہ ہند کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن موجودہ وقت میں متعدد حلقوں سے یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ جمعیت عوامی تنظیم نہیں ہے بلکہ کچھ خاص علماء اور ان کے گھرانے کی تنظیم بن کر رہ گئی ہے۔ حالانکہ جمعیت کے ممبروں کی تعداد کو دیکھ کر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن عام تاثر سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ جمعیت علماء ہند میں ابھرتی قیادت کو مزید مستحکم بنایا جائے۔ اس اجلاس میں دیگر اہم موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے، جن میں دینی مدارس اور اوقاف کے تحفظ، اسلاموفوبیا اور موب لنچنگ کے خلاف جدوجہد اور یکساں سول کوڈ کے خلاف اقدامات شامل ہیں۔ اجلاس کے دوران یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے ارکان ان تمام موضوعات پر تفصیلی بحث و مباحثہ کریں گے اور ان کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کریں گے۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے پاس شیئر ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔